آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حج ہے کیا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ یہ مقدس سفر کس طریقے سے کیا جائے۔ سب سے پہلے تو حج کا معنی آپ سمجھیں کہ حج کہتے کسے ہیں۔ تو حج کہتے ہیں مقدس مقامات کی زیارت کے ارادے کو، اللہ کے گھر کی زیارت کے ارادے کو، مقدس مقامات کی زیارت کے ارادے کو حج کہتے۔ قصد کا نام حج ہے، ارادے کا نام۔ لیکن حج کرے کیوں؟ حج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کس لیے حج کر رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ حالانکہ نماز بھی بندہ پڑھتا ہے تو نیت کرتا ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، روزے بھی رکھتا ہے تو نیت کرتا ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، زکوٰۃ میں بھی بندے کا ارادہ اللہ کی رضا ہے۔ لیکن حج کے سلسلے میں پروردگار جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ یہ بڑا مقدس سفر ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے، اور عاقل بالغ مسلمان اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج فرض ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا فرض ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے یہ کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں حج کر لے تو اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ حج کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ حج تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو اسی نیت سے جاتے ہیں کہ چلو حج کر لیں مالدار ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ حج کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں عام بندوں کے حج میں اور اللہ والوں کے حج میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہر جانے والا حاجی سملر ہوتا ہے، ایک ہی ٹائپ کے ہوتے، نہیں، بھلے لباس میں ایک ہوں لیکن کچھ کا مقام کچھ ہوتا ہے، کچھ کا مقام کچھ ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی ایک حاجی کے صدقے میں سب کے حج کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جانے والے سب سملر نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے۔ مسجد میں سب آئے ہیں لیکن ہر آنے والا سملر تھوڑی ہے، بڑا فرق ہے اس کے اندر۔ اگر فرق نہ ہوتا تو 40 میں ایک کی بات کیوں کی جاتی کہ 40 مومن میں ایک ولی ہوتا ہے؟ تو مومن تو سب ہوتے ہیں لیکن ولی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ہر جانے والا سملر نہیں ہوتا، بڑا فرق ہوتا ہے جانے والوں میں۔ کچھ رسمی طور پر چلے جاتے ہیں، کچھ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، کچھ یوں ہی چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ کا مقصد جدا ہوتا ہے۔ کچھ سوچتے ہیں کہ ہم جا کے کعبہ دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، اور یقیناً کعبے کو دیکھنا عبادت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن کچھ لوگ کعبے کی نیت سے جاتے بھی نہیں ہیں، ارادہ کعبے کا کرتے ہیں کہ ہم کعبے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کی نیت بڑی اونچی ہوتی ہے،
اس لیے کہ ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور جہاں ہوتے ہیں وہیں سے کعبہ دیکھ لیا کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ, کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. لیکن کچھ اللہ والوں کا حج بڑا عظیم ہوتا ہے. وہ کعبے کی زیارت کی نیت سے نہیں نکلتے, وہ کہتے ہیں کعبے کو بھی دیکھیں گے اور کعبے کے رب کو بھی دیکھیں گے. تو ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے, رب کعبہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ان اللہ والوں کا حج ہوتا ہے جن کو مرد کہا جاتا ہے. علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسوں کو مرد کہا ہے. آج ہم کس کو مرد سمجھتے ہیں؟ کہ بالکل مشتنڈا ہو, یار یہ پکا مرد لگتا ہے, بہادر لگتا ہے. لیکن مرد وہی ہے جسے قرآن مرد کہے. قرآن جسے مرد کہے صحیح معنوں میں وہی مرد ہے. قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہے, آدمی وہ ہے کہ خرید و فروخت بھی اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ تجارت بھی کر رہا ہو لیکن بات جب اللہ کی آ جائے اور اللہ کا منادی پکار اٹھے تو وہ دنیا کے نفع کو نہیں دیکھتا, سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے. دنیا بے وقوف کہے گی, قرآن اسے مرد کہہ رہا ہے, اسے مرد کہہ رہا ہے. صحیح معنوں میں مرد وہی ہے. تو میں آپ کو فرق بتاؤں نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ کے اندر. تھوڑا سا اس فرق کو سمجھیے تو آپ کو تھوڑی سی روحانیت میسر ہوگی اور حج کو جانے والوں کو محسوس ہوگا کہ حج کس چیز کا نام ہے. اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, اقامت ہوگی اور جماعت قائم ہوگی, کاندھے سے کاندھا ملا لو ایک دم ڈسپلین کے ساتھ. دور سے آدمی دیکھے نماز کے منظر کو کہ لوگ ایک آواز پر رکوع میں جا رہے ہیں, ایک آواز پر سجدے میں جا رہے ہیں, ایک آواز پہ کھڑے ہو رہے ہیں, ایک آواز پر نماز سے نکل رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس ڈسپلین کو دیکھنے کے بعد دنیا یہ کہے گی نا کہ یار کتنے ڈسپلین والے ہیں یہ مسلمان. ایک آواز پر دیکھو کس طریقے سے کھڑے ہو جاتے, نہ کوئی شور نہ کوئی شرابہ, ایک پڑھ رہا ہے باقی سب چپ چاپ سن رہے ہیں. تو پتہ چلا یہ اللہ کی ایسی بندگی ہے جس میں فرزانگی ہے, اس میں فرزانگی ہے, ڈسپلین ہے. اس کے اندر بندے کو اب مظاہرہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل والے ہیں. روزے کا معاملہ دیکھ لیجئے, افطار کا وقت ہوتا ہے تو سب دسترخوان پر دعا میں مصروف ہوتے ہیں. تو اس ڈسپلین کو بھی دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ یار کتنی اچھی قوم ہے, فرزانگی کا عالم دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے اندر مصروف ہے اور سب بیٹھے ہوئے ہیں افطار کرنے کے لیے. پھر تراویح میں بھی آپ کو یہ منظر نظر آئے گا. زکوٰۃ کا معاملہ بھی بندہ کیلکولیشن کرے گا. یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کا جو نظام چلا ہے نا, غربا, یتامہ, مساکین, حکومت, ان ساری چیزوں کے لیے بیت المال اور زکوٰۃ کا, اس کے اندر اتنی کوانٹیٹی رکھی گئی ہے کہ اتنی زکوٰۃ کی مقدار رکھی گئی ہے کہ آج زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی مولانا آ کر کے اکاؤنٹ چیک نہیں کرتے کہ تمہارا کتنا بیلنس ہے اور کتنا تم نے کمایا, کچھ نہیں. بندہ خود سے زکوٰۃ اپنی نکال دیتا ہے. حکومت قانون بنا کے تھک جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی صحیح معنوں میں کوئی ٹیکس نہیں بھرتا, اس لیے کہ اتنا لگا دیتے ہو کہ آدمی محنت کرنے کے بعد اپنے لیے بچائے کیا. لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے, گنجائش ہے, آسانیاں ہیں اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. خیر, تو زکوٰۃ میں بھی بندہ اپنے اعتبار سے حساب لگاتا ہے اور حساب لگا کر کے وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے.
تو اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ عقل کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ڈسپلین کا مظاہرہ ہو رہا ہے، فرزانگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ یوں لٹاتا نہیں ہے، جا کر کے ڈھونڈتا ہے، دے دیتا ہے، سائل آتا ہے، دے دیتا ہے۔ لیکن حج کا معاملہ فرزانگی کا نہیں ہے، حج کا معاملہ دیوانگی کا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو بندہ دیوانہ ہی نظر آتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، دو چادریں اس نے، ایک چادر نیچے پہن لی، ایک چادر اوپر اوڑھ لی، اس نے سر کھلا ہوا ہے۔ رات سے نکلے تو کوئی کہے دیوانہ جا رہا ہے، نہ کوئی بال بنانے کی فکر، نہ کوئی خوشبو لگانے کی فکر، کچھ بھی نہیں، دو چادروں میں نکل پڑا یہ بندہ۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی اس بندے نے حج کی نیت کر لی، احرام پہننے کے بعد بولی بدل گئی اس کی۔ اب اس کی زبان پر ایک ہی بولی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ استلام تک یا حجر اسود کے بوسے تک اس بندے کی بولی یہی رہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ذرا سوچو اور غور کرو کہ اداروں کے اندر جب بچوں کی حاضری لی جاتی ہے تو نام پکارا جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں لبیک، ہم حاضر ہیں۔ یہاں کون پکارنے والا ہے جس کی پکار پر بندہ کہہ رہا ہے لبیک میں حاضر ہوں؟ تو یہاں فرمایا گیا غیب سے میرا مولا پکارتا ہے، میرے بندے تو کہاں ہے؟ تو بندہ کہتا ہے لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں، اور راستے بھر یہ کہتا ہوا جاتا ہے لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ اب یہ دیوانگی کی کیفیت میں جا رہا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ پہنچ گیا مکہ مکرمہ، اور پھر جب کعبے کا طواف کرتا ہے تو پھر 3 چکر کے اندر سینہ تان کے چلتا ہے پہلوان کی طرح۔ کیا دیوانگی ہے! عام شہروں کے اندر آپ پکڑ کے چل نہیں سکتے، قرآن نے منع کیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ واضح لفظوں میں قرآن نے منع کیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اور وہ زمین جو بلد امین کہی جاتی ہے وہاں پر آپ کو طواف کے اندر استباع بھی کرنا ہے اور رمل بھی کرنا ہے۔ اگر آپ عمرے یا حج کا طواف کر رہے ہیں تو اکڑ کے چلو 3 چکر، پہلوان کی طرح چلو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ فرمان جاری فرمایا، اور میرے محبوب کی یہ ادا ہے، اس ادا پر ادا کرو گے تو تمہاری ادا ہوگی، ورنہ قضا بھی نہیں ہوگی۔ اب وہاں اکڑ کے چلو، دیوانگی ہے، یہ ہو گیا۔ اب آپ سوچئے 2 پہاڑ کے درمیان بندہ دوڑ لگا رہے، دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی بڑی دیوانگی! 2 پہاڑ کے درمیان بندہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ سب دیوانگی کے مناظر ہیں، اس میں دیوانگی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھر وہاں سے مینا پہنچا۔ اب آپ دیکھیں، گرمی ہو، ٹھنڈی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، سر نہیں ڈھانکنا آپ کو، 2 چادروں میں ہیں آپ۔ اب اس حال کے اندر آپ اپنی زندگی کے وہ لمحات گزار رہے ہیں جو لمحات حج کی ادائیگی کے ہیں اور حج کے ایام کے ہیں۔ اور پھر اس پر تو مزید کمال کی بات کہ پتھر اٹھا کر پتھر کو مار رہے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، شیطان کو کنکری مارنا جو ہے، رمی جمار جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ مزدلفہ سے کنکریاں چنتے ہیں اور پھر مینا میں آ کے ان یعنی رمی جمار کرتے ہیں، شیطان کو پتھر مارتے ہیں، یعنی پتھر
پتھر سے پتھر کو مار رہے ہیں آپ. یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ مزدلفہ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے آپ سو رہے ہیں، نہ کوئی گدا ہے نہ کوئی پنکھا ہے، کچھ بھی نہیں، پڑے ہوئے. یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حج کا سفر دیوانگی کا جلوہ دکھاتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے، اللہ عز و جل یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے میرے نام پر کیسے دیوانے بن جاتے ہیں، اور میں جب کہتا ہوں تو اپنی پسند کا لباس اتار دیتے ہیں، اپنی پسند کا آرام چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر میری محبت کے اندر دیوانے بن کر کے نکل پڑتے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تم نے قدم اٹھایا، ہم نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، خطائیں معاف. تو حج کا سفر مکمل دیوانگی کا سفر ہے. جو لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں حج کے سفر کے اندر، اور جو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ حج کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا انہوں نے، کہ حج کہتے کسے، حج کا مطلب کیا ہوتا ہے یہی نہیں معلوم. تو اس سے سیکھو. اور یہ سب ہے کیا؟ اللہ والوں کی ادا کا نام حج ہے. سب کچھ اللہ والوں کی ادا ہے. صفا مروہ دیکھو تو اللہ کی ولیہ کی ادا ہے. منا کے قیام کو دیکھو وہاں بھی یہی چیز ملے گی. عرفات کے وقوف کو دیکھو وہاں بھی یہی چیز ملے گی. مزدلفہ کے وقوف کو دیکھو وہاں بھی یہی چیز ملے گی. اکڑ کے چلنے کو دیکھو وہاں بھی یہی چیز ملے گی. تو پتا چلا جب اللہ اپنے نبیوں کی ادا کو مرنے نہیں دیتا تو اپنے نبیوں کو کیسے مردہ بنائے گا؟ جب اللہ کے نبیوں کی ادائیں زندہ ہیں تو اللہ کے نبی بھی یقیناً زندہ ہیں، یقیناً زندہ ہیں. ہاں ایک آن کے لیے انہیں بھی موت آئی تھی، لیکن وہ عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں. انہیں اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے. خود سے زندہ اللہ ہے اور اس کی عطا سے زندہ انبیاء ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا عظیم سفر ہے یہ حج کا، بڑا عظیم سفر ہے. اس سفر کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں، اس سفر کی عظمتیں کیا بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حاجی کے قدم اٹھتے ہی، اس کے ارادے کرتے ہی، اس کی نیت کرتے ہی، اس کے احرام پہنتے ہی اللہ کی کتنی برکتوں کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی رحمتیں، وہ جس کے لیے لب کھول دے مولا اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. یہ حاجی کا مقام ہوتا ہے، یہ اس مقدس سفر کے لیے جانے والے کا مقام ہوتا ہے. لیکن ہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ سفر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیوں کیا گیا؟ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بارے میں جب فرمایا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار چپ رہے. دوبارہ انہوں نے پوچھا، سرکار چپ رہے. سہبارہ انہوں نے پوچھا تو سرکار چپ رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں، ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے، لیکن تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تو یہ زندگی میں ایک بار فرض کیوں کیا گیا؟ رمضان کے روزے ہر سال، زکوٰۃ ہر سال، نماز دن میں 5 مرتبہ، اور حج زندگی میں ایک بار کیوں؟ تو بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ یہ مختصر سا سفر نہیں، عام سفر نہیں ہے. اس کی تیاری زندگی بھر کرو. قرض نکلتا ہے تو دے دو، کسی کا دل دکھایا ہے تو معاف کر دو. تم زندگی کے سارے یہ معاملات سے پہلے بری ہو جاؤ. ان ساری چیزوں کو پہلے نپٹ لو.
اور نپٹنے کے بعد پھر اس در پر جب تم نکلو گے تو تمہارا قلب بھی مطمئن ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے. ایک صاحب پر کسی کا قرض نکلتا تھا, کسی غیر مسلم کا. ان کے ذہن سے اتر گیا تھا, یا ذہن کے کسی گوشے کے اندر رہا ہوگا, لیکن اس طرف یا وہ کاروبار انہوں نے بند کر دیا تھا, تو بیپاری کے پاس جانا آنا نہیں تھا. اتفاق سے ادھر سے گزر ہوا تو بیپاری کی دکان دیکھ کر ان کو یاد آیا کہ اس کا کچھ پیسہ میرے اوپر نکلتا ہے, اور ان کو جانا تھا رمضان شریف میں عمرہ کے لیے. تو انہوں نے ان کی دکان کے سامنے گاڑی پارک کی اور کہا کہ میں اب بھی آتا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے وہ گئے اور کام نپٹ کر کے آئے. کہا بھائی تمہارا رجسٹر نکالو, کچھ پیسہ شاید تمہارا میرے اوپر بیلنس ہے. تو اس نے پہلا سوال جو کیا معلوم ہے, کیا آپ مدینے جا رہے ہو؟ یہ اس کا کوشچن تھا, کیا آپ مدینے جا رہے ہو؟ تو کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب بھی وہاں کا کوئی مسلمان ارادہ کرتا ہے تو ہمارا قرض چکا کر کے جاتا ہے, تو ہمارے پیسے آ جاتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو 10 سال تک نہیں دیا اور وہ اچانک آ جاتا ہے دینے کے لیے, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ادھر کے سفر کے لیے جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ. اچھا کچھ لوگ تو وہ علم نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آیا, بھائی ٹھیک ہے بھائی تو سمجھ لینا, یہ نکل جاتے ہیں بس. نہیں ہے, یہ نہیں ہے اس طریقے کا سفر. یہ سفر بڑا مقدس سفر ہے, بڑا مقدس. اگر اس حال کے اندر موت واقع ہو جائے تو ہر سال اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک حج لکھا جائے گا. حج کے سفر میں اگر موت واقع ہو جائے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر سال حج لکھا جائے گا. یہ ایسا مقدس سفر ہے, معمولی سفر نہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دیوانگی کا سفر ہے. ساری عبادتیں فرزانگی سکھاتی ہیں, یہ عبادت دیوانگی سکھاتی ہے. اور بندے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیوانہ جا رہا ہے, کوئی اللہ والا جا رہا ہے, اللہ کی محبت کے اندر یہ فدا ہے اور جا رہا ہے. نہ بال بکھرے ہوئے, خوشبو نہیں, کوئی چیز نہیں. ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ یہاں جیسے ہی حج مکمل ہوا اور منا سے جیسے ہی فارغ ہو کر کے قیام گاہ پر پہنچے تو جتنی نیکیاں کی تھی بس اس کے بعد شیطان کیا عذاب ہوگا, اس سے پہلے بندہ خود اتنا عذاب ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی ہے. بس نکلے مارکیٹ میں, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں اور بس لگ جاتے دنیا داری کے اندر. پھر کیا طواف اور پھر کیا چیز, الیاذ باللہ.